کشا سے جلتا ہے اس کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے، جو بھی مشکل کشا سے جلتا ہے اس کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ رات بھر جو جاگے کل علم کے لیے، رات بھر جو جاگے کل علم کے لیے، آج چھونے سے ہاتھ جلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ عشرہ چیلوں کی نئی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں امام بارگاہ جامع سبطین میں حقوق نسواں کے موضوع پر۔ کل الوداعی مجلس چیلوں اسی وقت 10 بجے منعقد ہوگی اور بعد مجلس تابوت برآمد ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ اللہ نے چاہا کہ خاندان گھر کا مرکز ماں کو قرار دیا جائے اور ماں سے نسبت دے کر بیٹی کی عظمت بڑھائی اور ایک خاندان کی تشکیل تاکہ فخر کریں خاندان والے۔ سرکار کی حدیث ہے کہ میں فاطماؤں اور آتکاؤں کا بیٹا ہوں، اس لیے کہ سرکار دو عالم کی دادیوں اور نانیوں کے نام زیادہ تر فاطمہ، دادی فاطمہ مقصومیہ، نانی بھی فاطمہ جناب آمنہ کی والدہ۔ اسی طرح پیچھے یا آتکا نام ہے یا فاطمہ نام ہے۔ یہ نام بڑا مقبول پاکیزہ رہا بات کہ سرکار نے اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا، حضرت ابو طالب نے بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، مولا علی کی والدہ گرامی بھی فاطمہ بنت اسد ہیں۔ پھر ہر امام نے اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے۔ مولا علی کی دونوں بیٹیوں کا نام رسول خدا نے فاطمہ رکھا۔ جناب زینب کا نام بھی فاطمہ ہے اور جناب ام کلثوم کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام بیٹیوں کے نام بھی سب کے نام فاطمہ ہے۔ کسی کو سکینہ پکارا گیا، کسی کو امینہ پکارا گیا، نام فاطمہ۔ کنیت ابو بنتے کہہ کر عرب میں بنائی جاتی تھی، اور کچھ کنیتیں بہت مقبول تھیں عرب میں۔
قدیم زمانے سے۔ اس میں ام کلثوم بھی بہت معروف نام تھا، اور ہر گھر میں ایک بیٹی کا نام کے ساتھ کنیت ام کلثوم قرار پاتی تھی۔ خاندان رسالت میں بھی مولا علی کی 4 بیٹیوں کی کنیت ام کلثوم ہے۔ ایک بیٹی علی اور فاطمہ کی کنیت ام کلثوم، اور 3 بیٹیاں اور مولا علی کی ام کلثوم ہیں۔ عام طور سے جناب زینب کی کنیت بھی ام کلثوم ہے۔ تو اس کے لیے عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ اگر کئی بیٹیوں کے نام رکھے گئے تو اس میں کبرا، صغرا، اوسط کہہ دیتے تھے۔ تو ام کلثوم کبرا، ام کلثوم صغرا، ام کلثوم اوسط۔ جناب مسلم کی زوجہ جناب رقیہ کی کنیت بھی ام کلثوم ہے۔ ایک اور بیٹی حضرت علی کی جناب نفیسہ نام ہے، کنیت ام کلثوم۔ اسی طرح زینب نام بھی مقبول تھا۔ مولا علی کی 2 بیٹیوں کے نام زینب ہیں، ایک زینب کبرا ہے، ایک زینب صغرا۔ عرب میں جو نام مقبول تھے، اسی طرح سکینہ نام بھی مقبول تھا۔ بہت لوگ یہ نام رکھتے تھے۔ کربلا کے بعد یہ نام کچھ اور مشہور ہو گیا، لیکن خاندان رسالت میں پہلے سے یہ نام موجود تھا۔ مولا علی کی ایک بیٹی کا نام سکینہ، سکینہ بنت علی، جناب زینب کی بہن ہے، اور آج کل ان کا روضہ تعمیر ہو رہا ہے شام میں۔ سکینہ بنت علی کا روضہ، جو لوگ ابھی حال میں زیارت کر کے آئے انہیں علم ہوگا، ایران کی حکومت روضہ بنوا رہی ہے سکینہ بنت علی کا۔ تو کئی ائمہ کی بیٹیوں کے نام سکینہ ہیں۔ اسی طرح عرب کے دوسرے قبیلے کے لوگ بھی سکینہ نام رکھتے تھے۔ اسی طرح اسما نام بھی بہت مقبول ہے۔ کنیتوں سے نام کا فرق ظاہر ہوتا تھا۔ اسما بنت فلاں، سکینہ بنت فلاں، ام کلثوم بنت فلاں، کس کی بیٹی؟ تو اس سے وضاحت ہو جاتی تھی کہ کس کی بیٹی ہے اس نام کی۔ کچھ نام عرب میں ایسے ہیں کہ سواد اور سین کے فرق کے ساتھ، پیش کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے ہیں۔ حسین، لیکن اگر زبر اور پیش نہ ہو تو ایک لفظ حسین بھی ہے۔ ایک سین سے حسین ہے جس کے معنی خوبصورت ہے، لیکن ایک حسین سواد سے ہے۔ بڑی ہے سواد یہ نون حسین ابن نمیر۔ سواد سے جو حسین ہے اس کے معنی ہے لومڑی، سواد سے جو حسین ہے۔ تو ایک نام یہ بھی پایا جاتا ہے سکینہ بنت حسین۔ کیا مشکل ہے حسین کو حسین لکھ دینا؟
عرب کی تاریخ کے یہ قاعدے تھے کہ جو قصہ نگار مورخ ہوتے تھے جو اپنی کتاب کو سجانا چاہتے تھے تاکہ کتاب مقبول ہو، تو وہ جھوٹے قصے مشہور لوگوں کے عام لوگوں سے جوڑ کر ایک نئی شخصیت تخلیق کرتے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی، اور اس میں جو مشہور و معروف لوگ ہیں اس میں آغانی جو ہے وہ، اور اس طرح کے بہت سے مورخین ہیں جن کے نام علم رجال میں موجود ہیں کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ زبیر ابن بکار ایک تھا جس نے عبداللہ ابن سبا کا قصہ تراشا کہ کوئی شخص اس نام کا تھا، جبکہ اس نام کا کوئی آدمی نہیں گزرا، اور طبری نے اس کو پہلی بار لکھا حضور کے 700 سال کے بعد۔ تو یہ واقعہ مشہور ہوا۔ اسی طرح چونکہ جنہیں آل محمد کے گھرانے کی معرفت حاصل نہیں تھی، اور جو بادشاہوں خلفاء کو خوش کرنے کے لیے آل محمد سے دشمنی کا مظاہرہ کرتے تھے تاکہ انعام ملے، وہ ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب علم ترقی کر رہا ہے تو تمام مسلمان فرقوں کو تحقیق کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت عمر کی زبان حیات موجود ہے۔ محمد حسین ہیکل نے مصر سے ایک ضخیم کتاب حضرت عمر پہ لکھی، اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے۔ عمر ابو النصر نے بھی کتاب لکھی حضرت عمر پہ۔ بر صغیر میں شبلی نعمانی نے، مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق کے نام سے حضرت عمر کی زبان حیات لکھی۔ کتابیں موجود ہیں، سب نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی 7 بیویاں تھیں۔ ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی 7 بیویاں تھیں، 7 کے نام ام کلثوم تھے۔ اب کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل؟ سب سے پہلی بیوی جو کہ اسلام آنے سے پہلے ان کے ساتھ تھی ام کلثوم بنت جرول۔ کسی سے اولاد ہوئی، کسی سے اولاد نہیں ہوئی۔ اب جس راوی نے اس شوشے کو چھوڑا، کیا مشکل ہے کہ ام کلثوم صرف نام لکھ دیا جائے، 7 میں سے کسی بھی ایک بیوی کو لے لیا جائے۔ لیکن جب کا یہ واقعہ ہے تو اس وقت حضرت عمر 62 سال کے تھے، اور یہ ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہیں یہ 5 سال کی تھی۔ اگر بزد ہیں مسلمان کہ علی کی بیٹی 5 سال کی بیاہ کر 65 سال 62 سال کے آدمی کو گئی، تو یہ آج کے دور میں حقوق نسواں کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے کہ 6 ہجری میں جناب ام کلثوم ظہور میں آئی ہیں، آپ کا نور خانہ علی میں آیا۔ جناب زینب 5 ہجری میں، حضرت ام کلثوم 6 ہجری۔ اگر اس پہ تفصیلی گفتگو ہو تو اس کے لیے مذاکرہ چاہیے۔ اگر کوئی سننا چاہے اور رکھے پروگرام تو ہم تفصیل سے اس میں اہل سنت کے علماء بھی بلائے جائیں، حوالے ہم دیں گے، بات وہ کریں، تبصرہ وہ کریں۔ اس لیے کہ اسلام میں شادیوں کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں، اور
حدیثیں موجود ہیں، حدیثوں میں یہ لکھا ہے کہ جو بیٹا بیٹی کے لیے تلاش کرو، ہر ماں باپ پر یہ حق ہے کہ اس میں وہ خوبیاں موجود ہوں جو تمہاری بیٹی اور تمہارے خاندان میں بھی ہوں۔ اگر تم نے کمتر داماد بیٹی کے لیے تلاش کیا تو محشر میں بیٹی شکوہ کرے گی۔ اس لیے باپ پر واجب ہے کہ بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرے۔ کیا اس سے عرب انکار کریں گے کہ سیدہ کے بعد خاندان سادات سے افضل کوئی اور قبیلہ بھی عرب میں تھا؟ آج پشتینی سادات جن کے شجرے محفوظ ہیں وہ آج بھی پابند ہیں کہ غیر سید سے شادی اپنی بیٹی کی نہیں کرتے، اور بعض تو علاقوں میں بڑا تعصب ہے۔ مثلا امروہے والے امروہے سے باہر شادی کرنا پسند نہیں کرتے، وہ اس لیے اکڑے ہوئے کہ سب سے کھرے سید تو ہم ہیں، مانتے ہیں، کہتے ہم ہیں نقوی، اور کون ہے؟ کہاں کے حسین نقوی اور کہاں کے ضمیر اختر نقوی؟ یہ ان کا اپنا فخر ہے، جس کا دل چاہے فخر کرے، آپ کسی کو فخر سے تھوڑی روک سکتے ہیں۔ تو اسی طرح نوگامے کے لوگ ہیں، زیتپور کے لوگ ہیں، الہ آباد کے اندر کے جو دیہات ہیں ان کے لوگ ہیں، کراری ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہزاروں نام ہیں، جمن پور ہے، رضوی ہیں، نقوی ہیں، تخوی ہیں، آبدی ہیں، اپنے خاندانوں کے اصول ہیں۔ آج 1400 برس کے بعد اتنی احتیاط برتی جاتی ہے کہ بیٹی کسی کمتر کے گھر نہ جائے۔ علی جیسا شہر علم کا دروازہ یہ باپ نہیں جانتا تھا۔ آپ خود بتائیں، میں پڑھ چکا اور قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، اور قرآن میں سورہ احزاب میں یہ واقعہ اسی لیے ہے کہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ امت کو یہ بات سمجھائی جائے کہ حضرت رسول خدا نے اپنی سگی پھپھیزاد بہن زینب کی شادی اپنے غلام زید بن حارثہ سے کر دی۔ شادی کامیاب نہ ہو سکی، روز جھگڑا ہوتا تھا، روز لڑائی ہوتی تھی۔ زید آ کے رسول اللہ سے شکایت کرتا تھا۔ آج زینب نے یہ کہا، تیرا میرا کیا مقابلہ، تو حبشی، تو کالا، تو غلام، میں سادات کے گھرانے کی بنی ہاشم کی نواسی، میرا تیرا کیا مقابلہ، میں تو تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، میں تو تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، اور گھر سے نکل آتے حضور کو بتاتے، آج یہ کہا، آج یہ کہا، آج یہ کہا۔ سوال یہ کہ جب جھگڑا شروع ہوا تھا اسی وقت نبی کچھ کہتے یا اللہ وحی کرتا؟ جب خوب جھگڑا بڑھ گیا تو جبریل آئے، تو آپ زید سے کہیے طلاق دے دیں، یعنی پورے جھگڑے کو اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر ٹکر کا رشتہ نہ ہو تو یوں ٹوٹ جاتا۔ مثال کے لیے رسول اللہ نے اپنی پھپھیزاد بہن کی شادی کی کہ طلاق پہ اختتام ہو، اور عربوں کو بتایا جائے کہ کبھی کمتر لوگ خاندان رسول میں رشتہ دینے کی جسارت نہ کریں۔ قرآن کا حکم ہے ایسا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو طلاق پہ اختتام ہوگا قرآن کی روشنی۔ تو جس کو معلوم ہو کہ طلاق ہو جائے گی وہ ایسا بر کیوں ڈھونڈے، ایسا داماد کیوں لائے کہ طلاق ہو جائے۔ اور پھر قدرت کا ایک انتظام ہے کہ اگر ایسا ہو بھی گیا، ایسا ہوا بھی ہے کبھی کسی صدی میں، تو قدرت کا انتظام ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ تم نے یہ کیا، اللہ کا یہ فیصلہ،
اس لیے کہ ہم نے رسول کو سید السادات کا خطاب دیا ہے، قیامت تک اولاد رسول سید رہے گی، فیصلہ اللہ کا ہے، انسانوں کا نہیں ہے، اس نے فیصلہ ادھر سے ہوتا ہے۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر بیوی پرچیوں پہ بار بار محرم میں یہ کہا گیا کہ ام کلثوم علی کی بیٹی کی شادی حضرت عمر سے ہوئی، تو مجھ کو یہ بھی جواب دیا جائے کہ کیا کوئی اولاد بھی تھی؟ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے اس بات سے دوہرانے کا؟ فائدہ کیا؟ اس ضد سے کیا فائدہ؟ آج ٹی وی ٹوڈے نے انٹرویو لیا جو ابھی رات بھر آئے گا، 1 گھنٹے کا انٹرویو، اس میں یہی کہا اتحاد بین المسلمین۔ تو میں نے کہا بھائی اتحاد ہم کیا کریں؟ ہم تو ہر وقت کہتے رہتے اتحاد، ارے ہر فرقہ پکارے اتحاد اور اس کے اصول طے کیے جائیں، اور اس میں پہلا اصول اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو خاندان رسالت کی توہین نہ کی جائے، بس ایک شرط ہے میری، اتحاد ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا۔ اتحاد ہو گیا، دونوں بہنیں چونکہ 1 سال کا فرق تھا تو برابر کی، دونوں کی شادی 1 ساتھ، 14 سال عمر تھی جناب زینب کی، 13 سال جناب ام کلثوم، اور جناب جعفر طیار کے بیٹوں سے شادی ہوئی۔ علی کی 3 بیٹیاں، جعفر طیار کے تینوں بیٹوں کو بیان کیا، سب سے بڑے بیٹے عبداللہ کو جناب زینب بیان کیا، ایک زینب اوسط اون کی زوجہ، ام کلثوم کبرا یہ جناب فاطمہ محمد بن جعفر طیار کو بیان کیا۔ تینوں بیٹے زندہ ہیں واقع کربلا میں، کبھی ام کلثوم بیوہ ہوئی نہیں، بیوگی کی تاریخ لکھ دی گئی۔ بیوہ اس لیے لکھنا پڑا کہ ظاہر ہے کہ 62 سال کا شوہر کب تک جیے گا 5 سال کی بچی کے ساتھ، مرنا تو تھا جلدی، ابھی بیوہ تو ہو نہیں تھا، تو اس بات پہ شرم نہیں آئے گی کہ 5 سال کی بچی بیاہ دوں، ابھی سال بھر کے بعد مر جائے گا۔ تو میرے سامنے اور بھائی یہ توہین علی نہیں ہے مسلمانوں، خدا کی قسم یہ حضرت عمر کی توہین ہے، یہ حضرت عمر کی توہین ہے۔ خلیفہ وقت آپ کہتے ہیں احترام کرتے ہیں، احترام کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ خود بھی تو احترام کیجئے کہ بوڑھے 65 سال کی شادی آپ کرا رہے ہیں، بڈھی گھوڑی لال لگا۔ آپ کو کیا شوق ہو گیا حضرت عمر کو دولہا بنانے کا؟ مورخین کو کیا حق ہے کہ بڑھاپے میں دولہا بنا؟ اس لیے ہم نے تو بھائی یہی واقعہ سنا کہ ایک نواب صاحب تھے، 80 سال کے ہو گئے تھے، ہر سال ایک شادی کرتے تھے، دانت گر گئے، پوپلے ہو گئے، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، ہر سال ایک نئی شادی۔ لوگوں نے کہا اب آپ کاہے کے لیے شادی کرتے؟ اب آپ کا شادی کرنے سے کیا فائدہ؟ کہیں 60 کے بعد بھی شادی کی جاتی ہے، آپ تو 80 کو ہو گئے۔ کہنے بھائی ایک جملہ سننے کے لیے میں ہر سال شادی کرتا ہوں، بس ایک جملے سے محبت ہے وہی سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیا جملہ ہے؟ کہنے لگے جب نکاح ہو چکا ہے تو کہا جاتا ہے دولہا کو بھیجو عاصی موسیٰ کے لیے، تو جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو آواز آتی ہے ارے بیبیوں پردہ کر لو لڑکا آ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امت کیوں حضرت عمر کو لڑکا بنانا چاہتی ہے؟ بزرگ کو بزرگ رہنے دیا جائے، بزرگ کو بزرگ رہنے دیا جائے۔ دیکھیے وہ لوگ بزرگی ہی میں اچھے لگتے ہیں،
جب آپ یہ لکھ رہے ہو کہ حضور کے ہمسن تھے، کہیں ایسا ہوتا ہے، کہیں دنیا میں ہوا ہے کہ حضور کے دوست شیر و شکر، جان دینے والے، حضور کے جانثار، حضور پہ والی والی، حضور پہ اپنے آپ کو نچھاور کر دینے والے، حضور کے پسینے پہ اپنا لہو گرا دینے والے، ہر لڑائی میں حضور کے لیے آگے بڑھ جانے والے، لڑائی میں کود کر حضور کی حفاظت کرنے والے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، کیا خدمات ہیں ان کی رسول اللہ کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے، کتنے پکے دوست ہیں رسول کے۔ کیا 1400 سال کی تاریخ میں کبھی یہ ہوا ہے کہ دو دوستوں نے ایک دوست کے لیے اپنی نواسی پیدا دی ہو؟ کہاں ہوا ہے؟ ہوا ہے کہیں؟ اگر کہیں ایسا واقعہ گزرا ہے کسی اسلامی 53 ملکوں میں کہ ایک نے اپنے دوست سے اپنی 5 سال کی نواسی کو بیاہ دیا ہو تو وہ نانا لائیے اور نانا کا وہ دوست لائیے تاکہ ہائی لائٹ کر کے اسے عالم آن لائن میں بھیجا جائے، اور اس میں برقع اڑا کے ایک طرف چھوٹی سی نواسی بٹھائی جائے اور ایک طرف پرنانا بٹھایا جائے۔ پھر عجیب بات یہ ہے، فلانی چیز ان کا سائے سے ثابت نہیں، ارے فلانی بات وہ سائے سے ثابت نہیں، بخاری میں نہیں، ایمان ابو طالب بخاری میں نہیں، اس میں نہیں، مسلم میں نہیں، یعنی جب اپنا مطلب ہوا تو صحیح بخاری ہے۔ ارے یہ عقد سائے سے ثابت نہیں، یہاں کیوں نہیں اصول بن رہا؟ ایمان ابو طالب میں تو یہ کہ بخاری میں لکھا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا تو وہاں مرغے کی ایک ٹانگ، یہاں عقد ثابت نہیں ہے ام کلثوم کا سائے ستہ سے، اس لیے کہ بخاری میں جو روایت ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری شادی اسماء انصاریہ سے ہوئی جو جناب سیدہ کی کنیز تھیں، مدینے کی تھیں، جن کو لوگ اسماء بنت امیس کہہ دیتے ہیں۔ اسماء بنت امیس جعفر طیار کی زوجہ ہیں، انہوں نے کبھی دوسری شادی نہیں کی، یہ جناب زینب کی ساس ہیں، عبداللہ بن جعفر طیار کی والدہ ہیں، انہوں نے دوسری شادی کسی سے نہیں کی۔ وہ اسماء انصاریہ ہیں جو امام حسن امام حسین کی کھلائی دائی ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر سے عقد کیا، ان سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک محمد ابن ابی بکر اور ایک ام کلثوم بیٹی۔ ام کلثوم بیٹی جب پیدا ہوئی، جب حضرت ابو بکر کی وفات ہو گئی، اس کے بعد بچی پیدا ہوئی، اور محمد پہلے پیدا ہو چکے تھے، حالانکہ وہ بھی بہت کمزور اور لاغر پیدا ہوئے تھے، تو چونکہ اسماء حضرت علی کی کنیز تھی اس لیے واپس حضرت ابو بکر کے بعد بیوہ ہونے کے بعد پھر خدمت میں شہزادیوں کے آ گئی، تو حضرت علی نے محمد ابن ابی بکر کو پالا، اور ام کلثوم جو بیٹی ہے حضرت ابو بکر کی، ام کلثوم بنت ابی بکر اس کی کنیت ہے، نام پہ نہ جائیں، کنیت دیکھیں، تو حضرت علی نے اسے پالا یہاں تک کہ وہ 5 برس کی ہو گئی۔ بخاری نے یہ لکھا کہ چونکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اس لیے حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ علی کے گھر میں کیوں رہے ابو بکر کی بیٹی، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اس سے نکاح کر لیں، اس لیے میں رشتہ دیتا ہوں، مسئلہ یہ ہے۔ بخاری میں لکھا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بھئی میں تو اس سے بچی سے پوچھوں گی، اگر وہ راضی ہے تو میں شادی کر دوں گی۔ بچی سے پوچھا گیا، اس نے کہا نا بھیا وہ بہت سخت مزاج ہیں، عورتوں کے ساتھ ان کا رویہ بالکل اچھا نہیں ہے۔
یہ صحیح بخاری کی روایت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، بخاری سب کی مشہور کتاب ہے، موجود ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر عمر بن عاص کو بھیجا گیا یا مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا گیا کہ تم جا کے انہیں سمجھاؤ۔ تو انہوں نے جا کے سمجھایا، دیکھیے آپ ایسا نہ کیجئے، بڑا مسئلہ ہے، پھر عورتوں میں چینی گوئیاں ہونے لگیں گے آپ کے مزاج کے بارے میں، آپ نے ایسا رشتہ کیوں دیا؟ لیکن بعد میں پھر وہ یہ ہوا کہ وزید ہو گئے حضرت عمر، انہوں نے کہا نہیں آپ شادی کر دیجئے، حضرت عائشہ سے کہا، اور اس طرح وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ام کلثوم کی شادی جو علی کے گھر میں پل رہی تھیں، جیسے محمد ابن ابی بکر کو لوگوں نے حضرت علی کا بیٹا کہا، اس لیے کہ علی نے پالا، خود علی نے کہا کہ ہے صلب ابی بکر سے لیکن میرا بیٹا ہے، میں نے اسے پالا، تو وہ علم کا بیٹا ہے، چونکہ علم حاصل کیا مولا علی سے۔ تو بھئی یہی مسئلہ ہے کہ یہاں قیامت عرب میں یہ تھی، گھر میں کوئی پل جائے جلدی سے بیٹا بنا دیتے تھے، بیٹی بنا دیتے تھے، اور کہیں نام اگر ملتا جلتا ہو جائے تو قیامت ہو گئی۔ تو اصل بات یہ ہے غلط فہمی ہو گئی ہے نام سے، میں تو بھائی سمجھائے دے رہا ہوں، لکھا بھی جا چکا ہے، لوگوں نے لکھا بھی ہے، عراق میں بھی کتاب، ایران میں بھی کتاب، ہندوستان میں لکھنؤ میں سرکار ناصر ملت کی کتاب عربی میں ہے، عقد ام کلثوم کے کئی جلدوں میں، ایران میں ہر سال چھاپتا ہے ایران اس کتاب کو، پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے۔ کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ نہیں ہم بیان کر سکتے، مثلا یہ کہ سادات میں ایک طریقہ قدیم زمانے سے یہ رہا ہے اور اب تک رائج ہے کہ جب رشتہ آتا ہے بیٹی کا تو بیٹی والے شجرہ منگاتے ہیں، شجرہ دکھائیے کس امام کی اولاد ہیں آپ، تو پھر شجرہ آتا ہے۔ میں نے خود اپنی 3 بہنوں کی شادیاں کی ہیں، لندن میں شادی ہو رہی تھی تو میں نے شجرہ منگایا لاہور سے اپنے ہونے والے بہنوں ہی، یہ ناصر رضا صاحب موجود ہیں، ان کا شجرہ پہلے ہی سے میں دیکھ چکا تھا کہ یہ دانشمندان کے ہیں، رضوی ہیں، امام رضا کی اولاد میں ہیں، شجرہ پورا پڑھ چکا تھا، جب تک اطمینان نہیں ہو گیا کہ شجرہ ٹھیک ٹھاک ہے تب تک ہم نے شادی نہیں کی۔ تو وہ کون سا سید ہے کہ جو شجرہ دیکھے بغیر شادی کر دیتا؟ ارے آج شجرے دیکھ کے شادی ہو رہی ہے، علی تو سب کے شجرے جانتے تھے، ارے علی تو علی کی ذوالفقار بھی شجرے پہچانتے تھے۔ اب ہم کیا کریں؟ انیتا رائے نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، محمد اتنی موٹی کتاب انگریزی میں، لندن سے چھپی ہے، انیتا رائے، پچھلے سال بھی ان کا تعارف سن چکے ہیں۔ محمد کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب انہوں نے ٹونی بلیئر وزیر اعظم برطانیہ کو بھیجی، اتفاق سے اسی ہفتے میں ٹونی بلیئر آ رہے تھے یہاں پاکستان، تو وہ کتاب لیتے آئے، جنرل مشرف صاحب کو پیش کر دی۔ پھر جب ٹونی بلیئر واپس گئے تو تمام شیعہ سنی علماء کو لندن میں بلا کر میٹنگ کی اور ان کا آپ لوگ یہ کتاب انیتا رائے کی پڑھیے، اس میں انہوں نے کلیئر لکھا ہے کہ اسلام میں دہشت گردی کب سے شروع ہوئی اور اس دہشت گردی کا شکار خود رسول اللہ ہوئے، اور وادی اغبا میں رسول کا اونٹ گرانے کی کوشش کی گئی، وہ بہت بڑی دہشت گردی تھی جس میں 15 آدمی شریک تھے اور ان کے نام حذیفہ کو معلوم تھے۔ تو ٹونی بلیئر نے کہا ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ کے رسول جو تھے وہ دہشت گردی کا شکار ہوئے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے رسول کی بیٹی کا گھر بھی بعد میں جلایا گیا، مسلسل خاندان رسالت اسلامی دہشت گردی کا شکار رہا۔ صفحہ 28 پر انیتا رائے نے سب کے شجرے بھی لکھے ہیں، اگر دیکھنا ہے کہ علی کیسے شجرے والوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے تھے تو اس میں انیتا رائے کے لکھے ہوئے حوالے کے ساتھ مسلم کتابوں کے حوالے سب کے شجرے موجود، کتاب پڑھ لیجئے آپ، لندن سے کتاب چھپی ہے، انٹرنیٹ پہ کتاب ہوگی، انیتا رائے کی اپنی ویب سائٹ موجود ہے، ان سے بات کیجئے، کتاب دیکھ لیجئے۔
یہ ایسا کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ اور ابھی وہ بین الاقوامی کانفرنس میں ساری دنیا کے لیے نکل رہی ہیں، امریکہ بھی جا رہے ہیں، اسی سلسلے میں کانفرنس ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کی دوسری کتاب جو آ رہی ہے اب اس کا نام ہے اسلام اور دہشت گردی، کہ اسلام میں کتنے صدیوں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، مسلمان کب سے دہشت گردی کرتے آئے۔ یہ کتاب آ رہی ہے، خدا کے لیے امت کو بدنامی سے بچائیے۔ ان قصوں کہانیوں میں کیا رکھا ہے؟ اس لیے کہ جس کے نصیب میں رشتہ داری تھی اس کی رشتہ داری آل محمد سے ہو گئی۔ یہ کہنا کہ رسول سے رشتہ داری چاہتے تھے سارے لوگ، بیکار کی بات ہے، رشتہ داری تو ہو چکی۔ ذرا سوچئے، جب حضرت ابو بکر کی بیٹی رسول کو بیاہ چکی، حضرت عمر کی بیٹی بیاہ چکی، تو اب اس سے زیادہ کون سی رشتہ داری چاہیے کہ نواسیوں کو بھی اس میں لپیٹ لو۔ رشتہ داری تو ہو چکی، رشتہ داری تو ہے۔ اور میں نے اکثر کہا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے لیے باعث فخر ہے، باعث فخر ہے کہ جناب سیدہ بی بی دونوں کو نانا کہیں۔ حضرت عائشہ حضرت حفصہ دونوں جناب سیدہ کی ماں ہوئی، تو یہ دونوں حضرات جناب سیدہ کے نانا ہوئے۔ تو اس طرح جب نانا ہوئے تو ہم سب سادات کے نانا ہیں۔ اے مسلمانوں، تم تو صرف خلیفہ مانتے ہو، اتنے نواسے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے۔ اگر اولاد چاہیے سادات تو یہی مل سکتی ہے، تم اولاد نہیں بن سکتے۔ کوئی بھی اولاد نہیں بن سکتا، اور تمام فرقوں کو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ اسلام میں نواسوں کی ہمیشہ قدر ہوئی ہے۔ جب رسول نے اپنے نواسوں کی اتنی قدر کی تو امت کو ہم جیسے ابو بکر اور عمر کے نواسوں کی عزت کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو دونوں کو نانا کہنے والا کوئی۔ ہم ہیں تو نواسے سلامت تو نانا زندہ، جیسے حسین سے نانا زندہ، ہم سادات سے خلفاء زندہ۔ بھئی یہ رشتہ داری کافی ہے، اب اور زیادہ رشتہ داریاں بنانے کی کیا ہے؟ اور حضرت علی عمر میں چھوٹے ہیں حضرت عمر سے، کیسا لگے گا کہ داماد بوڑھا اور خسر چھوٹا، ہر چیز بے جوڑ، ہر چیز بے جوڑ۔ اس لیے یہ جنگ اخبار جو ہر سال شوشہ چھوڑتا ہے بری بات ہے، کسی پہ گالی نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ علی پہ گالی ہے، اس کے معنی آپ ابھی تک سنت معاویہ نہیں چھوڑ رہے کہ کسی کو کسی کا داماد بنا دینا جبکہ تاریخ میں نہ ہو۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بس یہ فخر کافی ہے کہ حضور کے دوست، اور یہ سب غلط باتیں نکال دیجئے کہ کوئی شیعہ جو ہے وہ احترام نہیں کرتے، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، بس وہ آپ کو کمی جو لگتی ہے نا، وہ تمام فرقوں کو کمی یہ لگتی ہے کہ اتنے فضائل علی کے پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری عادت ہے، ہم کیا کریں؟ ارے ہم انبیاء کو کچھ علی کے سامنے نہیں سمجھتے۔ ہماری نظر میں آدم کب ٹھہرے علی کے مقابل، اور نوح کب ٹھہرے، ابراہیم کا ٹھہر رہے، موسیٰ کا ٹھہر رہے، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، شعیب، زکریا، یحییٰ، یہ کہاں ٹھہر رہے ہیں جو ہم کسی اور کی فرصت کہاں۔ فرصت۔ حضرت زینب کے 5 بیٹے تھے، سب سے بڑے علی، زینبی جو مدینے میں رہتے تھے، جن سے نسل چلی عبداللہ ابن جعفر کی، اور ایک بیٹے کلثوم نام تھا۔
اس لحاظ سے جناب زینب کو ام کلثوم کہتے ہیں کہ بیٹی کا نام کلثوم ہے، اور حضرت ام کلثوم بنت علی کے بیٹے قاسم، علاوہ امام حسن کے بیٹے قاسم سے، قاسم بن محمد، وہ ہیں قاسم بن حسن، یہ ہے قاسم بن محمد جناب ام کلثوم کے بیٹے، نہ بیوہ ہیں نہ لاولد ہیں۔ جناب زینب کی بیٹی کلثوم سے ام کلثوم کے بیٹے قاسم کا عقد ہوا اور مسجد نبوی میں ہوا، امام حسین نے عقد پڑھا، شادی میں سب شریک ہوئے، پوری شادی لکھی ہوئی ہے، جیسے جناب سیدہ کی شادی مسجد میں لکھی ہے اسی طرح یہ شادی بھی لکھی ہے۔ نہ جناب ام کلثوم کو آپ بیوہ کہیں نہ لاولد کہیں، اس لیے کہ جس کے بارے میں سورہ کوثر آ گیا اس خاندان کی کوئی فرد بانجھ نہیں ہو سکتے۔ کوثر کے معنی ہے کہ خیر کو بڑھتے رہنا ہے، پھیلاتے رہنا ہے، چاہے وہ نبی کے نواسے ہو یا نواسیاں ہو، علی کی بیٹیاں ہو یا علی کے بیٹے ہو، ہر ایک کو اولاد عطا کی اللہ، ہر ایک کو اولاد عطا کی۔ تو یہ سب کہانیاں بنائی گئی کہ بیوہ لاولد، اور یہ ایسا نہیں، اور بی بی کا وقار، بی بی کی شان، جہاں جہاں جناب زینب نے خطبے دیے وہاں وہاں حضرت ام کلثوم نے کوفے کے بازار میں، شام کے بازار، دربار میں، اور وہ قیامت خیز بلبلا انگیز خطبے ہیں جناب ام کلثوم کو۔ وقت ملا جیسا کہ کہا کہ اگر ایک سیمینار تاریخ اعتبار سے ہوا اس موضوع پر ضرورت پڑی، اور اگر ضد رہی مسلمانوں کو تو پھر سیمینار ہوگا اور کتابیں بھی چھپیں گی اور تردید کی جائے گی اس کی، اس لیے کہ اس سے سادات بہت چڑھتے ہیں جب یہ رشتہ لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ توہین ہے سادات کی، ایسا غلط رشتہ لکھنا بالکل غلط ہے جو ہوا ہی، جس کا وجود ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک طرح سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے، ایسا نہ کیجیے، اچھا نہیں لگتا۔ جبکہ اتحاد کی اتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اور مشرف صاحب یہ کہہ رہے ہیں فرقہ وارانہ بات ختم ہو، تو کیوں کھود کھود کے فرقہ وارانہ باتیں پیدا کی جائیں، کیوں کسی کا دل میلا کیا جائے؟ ہماری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ مجلس میں ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، تو اس لیے ہر آدمی جب بھی بولے ٹی وی پہ اخبار میں یہ کوشش کرے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا، اس بات سے کسی کا دل تو نہیں دکھے گا، کیا فائدہ آپ نے دل دکھائے جب آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو دل کیوں دکھائیں؟ تاریخ پڑھیے، دیکھیے کہ بی بی کے کیا کارنامے، کیا روحانی ہستی تھی، کہہ دیا بس کہہ دیا کہ ڈانٹ دیا کہ تم سکتے کے کھر میں پھینک رہی ہو، جناب ام کلثوم نے فرمایا ہم آل رسول ہیں، ہم سید سیدانیوں کے بچوں کے لیے تم کھجوریں پھینک رہے ہو، کوفے کے بازار میں۔ جس شہر نے بے ادبی کی اسے بد دعا دے دی، ویران ہو گیا شہر، راستے میں شہر۔ ہزاروں سینکڑوں واقعات ہیں، میری کتاب پوری آ رہی جناب ام کلثوم کی سبا نہایت، آپ پڑھیں گے، بہت تفصیل سے تحقیق سے میں نے سب کچھ لکھا ہے کہ کیا کیا واقعات ہوئے، کس کس طرح درپیش ہوئے واقعات۔ مدینے میں ہی آپ نے وفات پائی، جنت البقیع میں دفن ہوئی جناب فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم، اور جو دوسری ام کلثوم ہے ان کی قبر شام میں، جیسے حضرت زینب کی قبر۔ کہاں کہاں پوچھا تھا کسی نے کہ جناب پرچہ آیا تھا خاتون کا کہ امام موسی کاظم کی 18 بیٹیاں کہاں کہاں دفن ہیں، میں کیا بتاؤں کہاں کہاں دفن ہیں۔ ایک بیٹی امام موسی کاظم علیہ السلام کی آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں آپ کا روضہ ہے، کہاں تک سواری گئی ہے۔ ایک رشت میں ایک صاحبزادی کا مزار، کرمان میں ایک صاحبزادی دفن، اصفہان میں ایک صاحبزادی امام موسی کاظم اسلام کی دفن، 18 بیٹے، کہاں کہاں قبریں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کس طرح سادات اور سیدانیوں کو پریشان کیا گیا کہ وہ گھر سے در بدر ہو کے نکلے۔ اللہ بس یہ مصیبت پڑنی ہی تھی
فاطمہ کے لال پر کہ بس اس کے بعد گھر جو اجڑا تو پھر اجڑتا ہی چلا گیا۔ امت کے کسی فرد نے پھر اس گھر کو آباد نہیں کیا۔ قتل کیا تھا، قتل کرنے کے بعد دشمنی ختم کر دیتے کہ حسین کا سر نہ کاٹتے، اہل حرم کو اسیر نہ کرتے، خیمے نہ جلاتے، لیکن ظلم کی حد کرتے۔ پہلی ہستی ہے حسین عرب میں جس کا سر کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا۔ پہلا سر ہے عرب میں، اس سے پہلے کسی کا سر نیزے پہ نہیں بلند کیا گیا۔ پہلے حسین پہلے عرب ہیں جن کا سر کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا۔ تقریر ختم ہو گئی، ذوالجناح برآمد ہوگا، اس کے بعد ماتم مجلس کے بعد نیاز ہے، آج نذر ہے، کل آخری مجلس ہے چیلم، آج شب چیلم ہے، پرسہ دینا ہے، اور دوستوں کی فرمائش ہے کہ یزید سر حسین کو اپنے تہخانے میں رکھتا، ایک کنواں سا تھا گہرا، اس میں سیڑھیاں جاتی تھیں، وہاں وہ سر صندوق میں بند رہتا قفل سے، اور ایک پہرے دار جس کا نام طاہر تھا اور وہ ترکی کا رہنے والا تھا، غلام تھا لیکن محب حسین تھا۔ راتوں کو جب سب سو جاتے پہرے دار تو سیڑھیاں اتر کر تالے کو کھولتا، سر حسین نکالتا، زانوں پہ رکھتا، دیکھ دیکھ کے روتا اور کہتا میرے آقا میں آپ کو لے کر چلوں گا، میں نجف میں آپ کے بابا کو آپ کا سر پیش کروں گا، پھر وہاں سے میں کربلا چلوں گا، میں آپ کی قبر میں آپ کا سر پہنچاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ سید سجاد قید سے آزاد ہوئے، پھوپھی نے کہا بیٹا یزید سے کہو میرے بھائی کا سر دے دے تاکہ میں کربلا لے جا کر دفن کر دوں۔ جواب ملا کہ ہم نے لشکر کشی کی تھی اور ہم نے اتنی محنت سے یہ سر پایا ہے، یہ ہمارے خزانے میں رہے گا، ہم یہ سر نہیں دیں گے۔ بہن روتی ہوئی چلی گئی، بیٹا تڑپتا چلا گیا، سکینہ بی بی تو تڑپتی ہوئی مر ہی گئی قید خانے میں۔ سر نہ ملنا تھا، حسین کا سر نہ ملا۔ عرصہ گزرا، ایک رات اس غلام ترکی نے دیکھا کہ محل میں خاموشی ہے، چپکے سے صندوق کھول کر سر حسین کو نکالا اور رومال میں باندھ لیا، باندھ کر لے کر چلا اور چاہتا تھا جلدی دمشق سے نکل جائے تاکہ جلد از جلد اپنے آپ کو نجف میں پہنچا دے۔ کچھ دور چلا تھا کہ پہروداروں کو اطلاع ہوئی، یزید کو اطلاع ہوئی، سپاہیوں کو پیچھے بھیجا تعاقب میں کہ جلدی جاؤ سے پکڑ کے لاؤ، سر حسین لے کر چلا گیا۔ لشکر دوڑا، جنگل میں چلا، لیکن قدرت نے معجزہ ظاہر کیا، وہ پورے لشکر کو دیکھ رہا تھا، لشکر اس کو نہ دیکھ سکا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ آگے بڑھتا جاتا تھا اور اس کی پرواہ نہیں تھی کہ پیروں کی نالین ٹوٹ گئی، پیر میں کانٹے چبھ گئے، سر پہ امامہ نہ رہا، لباس تار تار ہو گیا، بس روتا جاتا کہتا جاتا مولا علی میں آ رہا ہوں، آپ کے بیٹے کو ملانے کے لیے آ رہا ہوں، فاطمہ کے لال کو لے کے آ رہا ہوں مولا،
یہ سفر مختصر کر دیجئے مولا علی تاکہ میں جلدی سے نجف پہنچ جاؤں۔ راتیں گزری، دن گزرے، ایک رات تاریک رات آئی، جنگل سے گزر رہا تھا کہ جلد از جلد عراق پہنچ جائے کہ راستے میں ایک عیسائی عورت جس کا نام خورشید بانو تھا، جو بہت امیر کبیر سردار تھی اپنے قبیلے کی، 40 کنیزوں کے ساتھ کہیں جاتی تھی، راہ میں خیمے لگا کر ٹھہری ہوئی تھی اور آگے اس کی منزل تھی کہ ایک بار ایک کنیز تیرے خیمہ پہ کھڑی تھی۔ اس نے منظر یہ دیکھا کہ تاریک جنگل میں ایک روشنی سی پھیل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جس سے روشنی نکل رہی ہے اور وہ اس کی روشنی میں راستہ طے کرتا جا رہا ہے۔ دوڑ کر اپنی مالکہ خورشید بانو کے پاس گئی، کہا بی بی ذرا درِ خیمہ پہ چل کے تماشا دیکھو، ایک عجیب و غریب آدمی جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا موتی ہے، رومال میں لپٹا ہے، مگر نور ہے کہ جنگل جگ جگ کرتا ہے، چل کر تماشا دیکھو۔ خورشید بانو دوڑ کر درِ خیمہ پر آئی، جلدی سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ اس کو روکو، اس کو روکا گیا۔ قریب آیا وہ شخص، خورشید بانو نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کیسا موتی ہے؟ اتنا بڑا موتی، ایسا نورانی موتی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہاں یہ بہت قیمتی ہے۔ خورشید بانو نے کہا میرے ہاتھ فروخت کر دے اس موتی کو۔ اس نے کہا اس کی قیمت زمین و آسمان بھی بک جائیں تو اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس نے کہا اچھا اگر فروخت نہیں کرتا تو ایک بار رومال کھول کر مجھے یہ موتی دکھا دے، اس لیے کہ اتنا قیمتی موتی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا میں اس کی رونمائی بھی نہیں کر سکتا۔ خورشید بانو نے کہا صرف موتی کو دکھا دے تو 40 کنیزیں تیری خدمت میں دے دوں، یہ ساری دولت یہ خیمہ سب تیری خدمت میں پیش کر دوں، مجھے دکھا دے۔ تجسس بڑھتا جاتا ہے، کہا یہ کسی سے وعدہ ہے، میں نجف جاتا ہوں، یہ رومال وہی کھلے گا، اس سے پہلے نہیں کھلے گا، اگر تمہیں دیکھنا ہے تو میرے ساتھ چلو، وہیں پہنچ کر میں اس رومال کو کھولوں گا تو دیکھ لینا۔ خورشید بانو نے کہا اچھا ایسا کر کہ آج کی رات ٹھہر جا، رات تاریک ہے، صبح کو ہم سب تیرے ساتھ چلیں گے، لیکن رات کو ہمارا مہمان ہو جا۔ ایک خیمہ خالی کرا کے اس کو دے دیا غلام ترکی کو کہ یہاں تو آرام کر۔ خورشید بانو اپنے خیمے میں گئی، ابھی ٹہلتے ٹہلتے ایک بار نیند سی آئی کہ لیٹ گئی بستر پر، آنکھ لگی تھی کہ خواب میں دیکھا حضرت عیسیٰ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے خورشید بانو تجھے پتا ہے تیرے گھر محمد نبی آخر مہمان ہے اور تو سو رہی ہے۔ ارے تجھے پتا ہے تیرے گھر نبی آخر محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا آئی ہے، تیرے گھر مریم آئی ہے، دیکھ تیرا نبی عیسیٰ آیا ہے۔ گھبرا کے اس کی آنکھ کھل گئی، کنیزوں کو بلایا، کہ میں نے ابھی خواب دیکھا حضرت عیسیٰ کو، وہ کہتے تھے کہ کوئی برگزیدہ شخص آیا ہے، مجھ کو لگتا ہے یہ شخص بڑا برگزیدہ ہے، چلو چل کر دیکھیں، یہ تو کوئی ولی معلوم ہوتا ہے، دیکھیں کیا کر رہا ہے، سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ خورشید بانو اپنی کنیزوں کو لے کر خیمے میں جو آئی تو دیکھا تھکا ہوا مسافر بے خبر سو رہا تھا، پیروں سے لہو بہہ رہا تھا، کانٹے چبھے ہوئے تھے، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ وہ رومال جس میں وہ موتی بندھا ہوا تھا وہ اپنے سر پر رکھے تھا، لیکن اس نے عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک بار اس کے سینے سے وہ بلند ہوتا اور آواز آتی السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، آواز آتی۔
اس نے کنیزوں سے کہا بڑھو، اور بڑھ کر یہ بے خبر سو رہا ہے، اس رومال کو اس کے سینے سے اٹھالو۔ خورشید بانو آگے بڑھی، کنیزوں نے اسے لے لیا، دوڑ کر اپنے خیمے میں آئی اور جلدی سے کہا کہ اس رومال کو کھولو، میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ موتی کیسا ہے، اس میں سے آواز کیسے آ رہی ہے۔ لیکن جب ساری کنیزوں نے حلقہ کیا، خورشید بانو نے رومال کی گریں کھولی تو دیکھ کر حیران ہو گئی، رنجیدہ ہو گئی، یہ تو کسی کا کٹا ہوا سر ہے۔ ارے دیکھو رگوں سے لہو بہ رہا، ارے دیکھو اس کے ہونٹ خشک ہیں، دیکھو تو صحیح، ہاں آنکھ میں حلقے پڑے ہیں، کیا اس کی اولاد کو مارا گیا، کیا اسے پیاسا رکھا گیا؟ ارے اس کی رگیں کس طرح کٹی ہے، کیا خنجر دھاردار نہیں تھا؟ کون ہے جو اتنی مظلومی سے مارا گیا؟ عیسیٰ نے اس کی خبر دی ہے، اس کا رشتہ نبی آخر محمد سے کچھ ہے، یہ کوئی مظلوم ہے، کوئی مظلوم ہے۔ حضرت عیسیٰ کہا کرتے تھے کہ مظلوموں کا ساتھ دینا۔ تمام کنیزوں سے کہا آؤ ہم اس مظلوم کو پکاریں، ہم اس مظلوم کو پکاریں تاکہ حضرت عیسیٰ خوش ہو جائیں۔ ایک بار خورشید بانو نے 40 کنیزوں سے کہا کہ اپنے سر کے بالوں کو کھول لو، سر پہ خاک اڑاؤ، سر پہ خاک اڑاؤ اور حلقہ بناؤ، حلقہ بنا کر بیچ میں سر رکھ دو اور آواز دو، اے مسافر اپنا نام بتا، اے مظلوم اپنا نام بتا۔ ایک بار کنیزوں نے بال کھول کر حلقہ کر کے گھومنا شروع کیا، کہتی جاتی اے مظلوم تو کون ہے، اے غریب تو کون ہے؟ ایک بار آواز آئی فاطمہ کا لال حسین، حسین۔ ایک بار خورشید بانو نے ماتم شروع کیا، حسین، حسین۔